بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت میں مظاہرے، کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ بھارت میں فوجی بھرتیوں سے متعلق نئے متنازع نظام کے خلاف احتجاج کے باعث کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں فوجی بھرتیوں سے متعلق نئے متنازع نظام کے خلاف احتجاج کئی شہروں تک پھیل گیا، جس کے باعث بھارت میں سوشل میڈیا ویب سائٹس بھی بلاک کر دی گئی۔ حکام نے فوجی بھرتیوں کے نئے اور متنازع حکومتی منصوبے کے خلاف احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کو روکنے میں ناکامی پر عوامی اجتماعات روکنے کے لیے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، طالبان نے بڑا اعلان کر دیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور ہو سکتا ہے دونوں فریقین کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، جبکہ افغان طالبان دونوں فریقین کے مابین ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کر لیا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایف اے ٹی ایف کے 3 روزہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی عالمی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کی تمام شرائط پوری کر دیں، تاہم پاکستان کو فی الحال گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا۔ جائزہ ٹیم کی رپورٹ کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 6% کمی۔ امریکہ میں خام تیل $110 فی بیرل سے بھی سستا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $9 سے زائد کمی سے $108.05 فی بیرل ہو گیا، جبکہ برطانیہ میں خام تیل تقریباً $8 کمی سے $112 فی بیرل ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے کے پیش نظر ہوئی، کیونکہ سرمایہ کار اس اقدام سے پریشان ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے جنگی طیاروں کا حملہ۔ حالیہ مہینوں میں فلسطینی عوام پر صہیونی فوجیوں کے حملوں اور فائرنگ میں تیزی آ گئی، اور ان حملوں کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے گزشتہ روز شمالی غزہ کی پٹی کے بیت الحنون علاقے پر بمباری کی تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے ہوائی جہاز نے بلندی کا نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ دنیا کے سب سے بڑے آزمائشی طیارے نے بلندی کا نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ اس بار 7ویں آزمائشی پرواز میں ایک نئے نصب شدہ سہارے کی جانچ بھی تھی، جسے انجن سے جوڑا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس نئے پائلن یا سہارے سے جڑا ایک چھوٹا طیارہ چھوڑا جائے گا جو ہوا سے 5 گنا رفتار پر اڑان بھرے گا، تاہم یہ آزمائش اگلے مراحل میں کی جائے گی۔ روس کا دنیا کی ہر چیز اپنے ملک میں تیار کرنے کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب اس دنیا کی ہر چیز اپنے ہر ملک میں تیار کریں گے اور ہر چیز کا متبادل بنائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے SPIEF 2022 کے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ روس اب دنیا کی ہر چیز کو خود اپنے ملک میں تیار کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اب دنیا کی ہر چیز کو خود اپنے ملک میں ہی تیار کرے گا۔ اس کے لیے روس ان مغربی کمپنیوں کے ذریعے مطلوبہ سامان تیار کرنا سیکھے گا جو روس کو چھوڑ چکی ہیں، یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں انہیں ایسی مصنوعات فراہم کرتی تھیں۔ غذائی بحران شدید تر، سری لنکن فوج کھیتی باڑی کرے گی۔ سری لنکا میں غذائی بحران شدید تر ہونے کے باعث فوج کاشتکاری مہم میں حصہ لے گی، جس کے تحت 1500 ایکڑ بنجر زمین کو غذائی پیداوار بڑھانے کے لیے
قابل کاشت بنایا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سری لنکن آرمی نے جمعرات کو گرین ایگریکلچر اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی ہے جو ملک کے فوڈ سیکیورٹی پروگرام پر عمل درآمد کرے گی۔ روسی بحری جہاز کی 2 بار ڈنمارک کی سمندری حدود کی خلاف ورزی۔ ڈنمارک کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ بالٹک سمندر کے شمال میں واقع ایک جزیرے پر تقریب جاری تھی جہاں پارلیمنٹ کے منتخب ارکان اور کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ ایسے میں روسی بحری جہاز نے دراندازی کی۔ روس کا بحری جنگی جہاز رات 12:30 بجے بغیر اجازت ڈنمارک کے سمندری حدود میں داخل ہوا۔ چند گھنٹے بعد اسی جہاز نے دوبارہ دراندازی کی کوشش کی۔ ڈنمارک کی بحریہ نے اسے خبردار کیا جس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ گزشتہ 20 روز کے دوران بھارت کی جانب سے روسی کوئلے کی خریداری میں 6 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی تاجروں کی رعایت سے بھارت بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور بھارت کی جانب سے روس سے کوئلے اور تیل کی خریداری میں اضافہ ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 20 روز میں بھارت کی جانب سے روسی کوئلے کی خریداری میں 6 گنا اضافہ ہوا۔ بھارت نے گزشتہ 20 روز میں $30 ارب سے زائد کا روسی کوئلہ خریدا۔ قوم کے ساتھ مل کر آئندہ کے لاہے عمل کا فیصلہ کریں گے۔ عمران خان نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان کا کہنا تھا کہ جائیدادیں باہر رکھنے والوں کو عوام کی مشکلات اور ملک کے مستقبل کی فکر نہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا اور پیٹف سے نکلنے کے لیے بھرپور محنت کرنے پر عمران خان نے حماد اظہر کو مبارکباد دی۔ اجلاس میں پیٹف رابطہ کمیٹی کے اراکین اور افسران کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے 24 افراد ہلاک۔ بنگلہ دیش میں مونسون بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے سمیت مختلف واقعات میں 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے شمال مشرقی علاقے کے 8 سے زائد اضلاع میں مونسون کی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 24 افراد ہلاک، درجنوں زخمی اور 40 لاکھ افراد سیلاب میں پھنس گئے۔ ایرانی فضائیہ کا جنگی طیارہ گر کر تباہ۔ ایران میں لڑاکا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث ہچکولے کھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا، تاہم دونوں پائلٹس نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے شہر اصفہان کے قریب ملکی فضائیہ کا گرین F-14 فائٹر طیارہ انجن کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 2 پائلٹس موجود تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا رات 8 بجے کے بعد دکانیں اور بازار بند کرنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے تمام متعلقہ افراد و اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ رات 8 بجے کے بعد ملک بھر میں دکانیں، شاپنگ مالز، بازار اور کچن مارکیٹوں کو بند کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ بنگلہ دیش کی قومی خبرساز ایجنسی BSS کے مطابق یہ ہدایت وزیر اعظم آفس کے ڈائریکٹر جنرل کے دستخط شدہ ایک ہدایت نامے میں جاری کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کا مقصد دنیا بھر میں بجلی اور توانائی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے پیش نظر بجلی اور توانائی کی بچت کرنا ہے۔ عدالت نے معروف ٹی وی اینکر و سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ کراچی کی مقامی عدالت میں عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرنے سے متعلق درخواست منظور کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دے دیا۔ ایک چارج میں 1000 کلومیٹر تک چلنے والی الیکٹرک کار متعارف۔ ہالینڈ کی ایک کمپنی نے دنیا کی جدید ترین سولر پینل سے لیس الیکٹرک کار متعارف کروا دی جو ایک چارج میں 1000 کلومیٹر تک چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق کمپنی نے کار کو لائٹ ایئر زیرو کا نام دیا ہے، جسے 6 سال کی ریسرچ و ڈیولپمنٹ، پروٹوٹائپ اور متعدد بار کی ٹیسٹنگ کے بعد باقاعدہ طور پر پیداوار کی اجازت دے دی گئی ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔